وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ خیرت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ اگر رمضان آ جایا تو پورے روزے رہتی، نمازاں پڑھتی، کیا مسجداں ماشاءاللہ اتنے بھر دکھتی، تو کسی کی بھی پولیس اسٹیشن میں درخواست کرے سالوں کے بعد بھی مسجداں بھر جی جب رمضان چلے گیا تو پولیس اسٹیشن میں نامہ لکھا گیا نا اگلے سال آئے تو آنے کے لیے، تو کئی کے لیے رمضان آیا تو بس مسجدوں میں آتی، رمضان جایا تو کس لیے جیسا مسلمان پہلے تھا اس سے بھی ہندوان سے بھی بدتر ہو جاتا۔ جی 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 ایسے کو کیا بولنا چاہیے؟ جی، اصل میں رمضان کیوں آتا ہے اور روزے کی فرضیت کیوں ہوئی تھی، اگر ایک بندہ اسی نقطے کو دھیان میں رکھ لے تو رمضان کے بعد برائیوں کی طرف پلٹ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، تم شریعت کو فالو کرنے لگ جاؤ۔ تو روزہ تو اصل میں اس لیے ہے تاکہ اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے اور ایک انسان اللہ رب العالمین کی شریعت کو فالو کرنے لگ جائے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ بہت ہی بری قوم ہے جو اللہ کو رمضان میں ہی پہچانتی ہے۔ بھئی جس رب کی ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں وہی رب تو 11 مہینوں کا بھی ہے۔ رمضان میں ہم نے اپنے رب کی عبادت کی اور 11 مہینے تک ہم اپنے رب سے دور رہے، تو گویا کہ ہم جو کچھ کیے تھے اس کو پانی میں ڈال دیا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکا۔ مکہ میں ایک عورت تھی، پاگل عورت تھی، وہ صبح سے شام تک سوت کاٹتی تھی، اور جب شام میں بہت زیادہ سوت کاٹ لیتی تھی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، اور ہمیشہ ایسا ہی کرتی، صبح سے شام تک سوت کاٹتی اور بہت زیادہ کاٹ لیتی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، لیکن تھی وہ پاگل۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی مثال دی اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے جیسے مت ہو جاؤ جس نے اپنی سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جو بندہ رمضان میں عبادت کرتا ہے اور رمضان کے بعد نماز کو طاق پر رکھ دیتا ہے، سمجھیے کہ اس نے رمضان میں بھی عبادت نہیں کی، کیونکہ اصل میں ہمارے سماج میں شریعت کی صحیح روح کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شریعت کے کچھ کام کو کر لیں گے تو ہم پکے مسلمان بنے رہیں گے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز کے بارے میں ائمہ کی کیا رائے ہے؟ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ بے نمازی اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دینا ہوگا۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا لیکن اس کو قتل کر دینا چاہیے سزا کے طور پر۔ اور ائمہ میں تیسری رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ جیل میں کون رہتا ہے؟ مجرم رہتا ہے۔ تو اگر ائمہ کے بھی اقوال پر ایک بندہ غور کر لے تو وہ رمضان کا نمازی نہیں ہوگا بلکہ زندگی بھر اللہ کی غلامی میں
اپنے آپ کو وقف کر دے گا.